بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ماسبق میں سورۃ الفاتحہ کے تحت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس کے تحت سب سے پہلے اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ہدایت کا معنی اور اس کی مختلف مباحث پیش کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین میں طلب مدد کا ذکر ہے، طلب مدد کا ذکر ہے کہ اے رب عز و جل ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی مدد کا بیان ہے، اسی مدد کا بیان ہے کہ مدد کس طرح کی جائے۔ تو اسی مدد کا بیان ہے کہ مدد اس طرح کی جائے کہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم پر چلا کر ہماری مدد فرما۔ تو اب ماقبل میں نستعین میں طلب اعانت کے حوالے سے دو تفسیریں کی گئی تھی، کیا تو تمام مہمات میں ہم مدد طلب کرتے ہیں یا ہے کہ ادائے عبادت میں خاص طور پر۔ تو اسی طرح یہاں بھی مراد ہے اسی کے حساب سے، اگر وہاں پر مراد ہو نستعین میں مراد ہو طلب اعانت، مدد طلب کرنا تمام امور میں، تمام مہمات میں، تو یہاں پر یہ مطلب ہوگا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، طریق حق پر چلا، تمام مہمات میں، تمام معاملات میں، تمام امور میں۔ اور اگر وہاں خاص مراد ہو تو یہاں بھی خاص مراد لیا جائے گا، یعنی اگر وہاں پر یہ مراد ہو کہ ادائے صلاۃ میں، نماز کی ادائیگی میں ہماری رہنمائی فرما، تو یہاں بھی مطلب ہوگا کہ ادائیگی نماز کی ادائیگی میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، طریق حق پر چلا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہو کہ وہاں یعنی نستعین سے مراد اگرچہ عام ہو مگر یہاں مراد کیا ہو، طریق حق کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے راستے اور طریق حق پر چلا، اس سے مراد یعنی اسلام، ٹھیک ہے، کیا اسلام پر چلا، دین حق پر چلا، کیونکہ جب دین حق پر چلے گا تو انسان جو ہے معاش و معاد ہر اعتبار سے اس کی مدد ہو جائے گی، معاش و معاد یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہوگا، حق پر قائم رہے گا، اور اخروی آخرت کے معاملات میں بھی کیا رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ تو دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبہ، ایاک نستعین میں جو معونت طلب کی گئی تھی اسی معونت کا بیان ہے۔ فکأنہ قال، تو گویا کہ جب بندے نے یہ کہا ایاک نستعین، تو رب نے گویا کہ فرمایا کیف اعینکم، کہ تمہاری مدد ہم کس طرح کریں، یعنی کس طرح کی مدد کا مطالبہ ہے۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہماری رہنمائی فرما، تو یہ مطلب یہی مطلب ہوگا کہ جیسی
یعنی ایاک نستعین میں طلب اعانت سے مراد اگر عام ہو تو یہاں بھی عام ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم سے مراد بھی عام ہوگا، اور وہاں خاص ہو تو یہاں بھی خاص ہوگا۔ اور افراد لما هو المقصود الاعظم، یا یہ کہ افراد لما هو المقصود الاعظم، یا مقصود اعظم کو الگ سے بیان کرنا ہے، جو مقصود اعظم کو کیا کرنا ہے، الگ سے بیان کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایاک نستعین سے مراد کیا ہوگا، یہ ہے تمام مہمات میں مدد طلب کرنا، لیکن یہاں پر کیا ہے، خاص مراد ہے، یہاں پر کیا ہے، خاص مراد ہے کہ خاص مذہب حق پر، ٹھیک ہے، مذہب اسلام پر ہمیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو تین صورتیں ہوئی، اگر وہاں عام مراد ہے تو یہاں بھی عام مراد ہو، وہاں خاص مراد ہو تو یہاں بھی خاص مراد ہو۔ تیسری صورت ہے کہ وہاں عام مراد ہو اور یہاں پر خاص مراد ہو، یعنی طریق حق یعنی اسلام، مذہب اسلام۔ بات میں آ رہی؟ وَلَهِدَایَةُ دَلَالَةٌ بِلُطْفٍ، اب یہاں پر اہدنا چونکہ ہدایت سے مشتق ہے تو بتایا کہ ہدایت کا معنی دلالتم بلطف، یعنی لطف کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ وَلِذَالِكَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ، چونکہ بھلائی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے اس لیے اس کا استعمال صرف خیر میں ہی ہوتا ہے، اس کا استعمال خیر میں ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کسی نے ہلاکت کا راستہ بتایا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہدایت کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، بھلائی کے ساتھ رہنمائی کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر بھلائی کے ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں، کسی کو بھلائی کا راستہ دکھا رہے ہیں تو کہیں گے ہدایت، لیکن اگر ہلاکت کا اور برائی کا راستہ دکھا رہے ہیں تو وہ کیا ہدایت نہیں ہے۔ وَلِذَالِكَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ، اسی بنیاد پر اس کا استعمال بھلائی میں ہی کیا جاتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب یہاں پر جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلائی کے ساتھ ہی بھلائی کی رہنمائی کرنے کے لیے ہی ہدایت کا استعمال ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ انہیں فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، کہ جہنم کے راستے کی انہیں ہدایت کر۔ تو یہاں پر ہدایت جہنم کا راستہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیر نہیں ہے، تو خیر کے لیے بھی تو خیر کے راستے کو دکھانے یا خیر پر چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، خیر کی ہدایت کرنے کے لیے بھی تو ہدایت کا لفظ برائی کی، یعنی کیا کہ خیر کے جو خلاف یعنی جہنم کے راستے کے رہنمائی کے لیے بھی تو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اور اللہ پاک کا ارشاد فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَارِدٌ عَلَى التَّحَكُّمِ، یہ تحکم و استخفاف یعنی استہزاء و استخفاف پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ استہزاء اور استخفاف پر محمول ہے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے۔ وَمِنْهُ الْهَدْيَةُ، یہ ہدایت سے ہی ہدیہ آیا ہے، ہدیہ جو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہدیہ تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے، محبت کی طرف، تحفہ جو ہے بھلائی کے ساتھ محبت پر دلالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے تحفہ جو ہے بھلائی کے ساتھ محبت پر دلالت کرتا ہے، تو چونکہ یہ ہدیہ محبت کا راستہ دکھاتا ہے اس لیے اس کو ہدیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، بھلائی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے۔ وَحَوَادِ الْوَحْشِ لِمُقَدَّمَاتِهَا، اور اسی طرح حوادِ الوحش، وحشی جانوروں میں جو آگے آگے چلنے والا جانور ہوتا ہے اس کو حوادِ الوحش کہا جاتا ہے، حوادِ الوحش کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پیچھے آنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، پیچھے پیچھے آنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَالْفِعْلُ مِنْهُ ہدا، اب یہ کہ ہدایت سے جو مشتق فعل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں والفعل منہ، اور ہدایت سے مشتق فعل ہدا ہے، ہدا یہدی، ضربا یضرب سے، ٹھیک ہے۔ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعَدِّيَ بِاللَّامِ أَوْ إِلَى فَعُومِلَ مَعْمِلَةَ اختارا فی قوله تعالی،
وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور اس کی اصل یہ ہے کہ متعدی ہو لام کے ذریعے یا الا کے ذریعے، یعنی لفظ ہدایت یہ متعدی بدو مفعول ہے، اور یہ دوسرے مفعول کی طرف جو متعدی ہوتا ہے یہ الا کے ذریعے سے یا لام کے ذریعے سے ہی اصل ہے، یہی کیا ہے؟ اصل ہے۔ تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم میں یہ لفظ الا نہیں لایا گیا، تو کیوں کہتے ہیں فعومل معاملۃ اختارا فی قولہ تعالی واختار موسیٰ قومہ، تو یہاں اختارا کا سا معاملہ کیا گیا، اختارا کا سا معاملہ کیا گیا اللہ پاک کے ارشاد واختار موسیٰ قومہ میں، یعنی واختار موسیٰ قومہ میں اصل یہ ہے واختار موسیٰ من قومہ، واختار موسیٰ من قومہ، یعنی اپنے قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کو چن لیا۔ تو یہاں پر چونکہ جس طرح یہاں یہ ہوا ہے کہ من قومہ سے پہلے جب من تھا حرف جر اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ تفصیل نہیں کی گئی کہ ہدایت کا معنی ہے، یعنی ہدایت کی دو قسمیں ہے، ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق وغیرہ، کیونکہ اگر یہ تفصیل کی جائے تو یا تو مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے گا یا ایک کہ اشتراک یعنی مشترک کا قول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہیں بھئی یہ اصل میں جو ہے نا اراۃ الطریق کے لیے ہے یا ایصال المطلوب کے لیے، تو دوسرا معنی کیا ہوگا؟ مجازن ہوگا، مجازی ہوگا۔ یا اگر یوں کہیں کہ یہ اس کی وضع دونوں معنی کے لیے ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ اشتراک کا قول کرنا پڑے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ ایک لفظ موضوع ہو ایک معنی کے، لفظ کیا ہو؟ ایک لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہو، یہ اصل ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں ہدایت کا ایک مطلق معنی بتایا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ بھلائی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ اب بھلائی کے ساتھ رہنمائی کرنا یہ شامل ہے اراۃ الطریق کو بھی اور ایصال المطلوب کو بھی، ایصال المطلوب کو بھی اور اراۃ الطریق کو بھی۔ بات میں آ رہی ہے جی؟ اچھا، یہ ہدایت دونوں کو شامل ہے، ایصال المطلوب کو بھی اور اراۃ الطریق کو بھی، اور اس کی تعین کہ کہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا یہ قرینے سے اس کی تعین ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قرینے سے اس کی تعین ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر صلہ ہو، الا صلہ کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے یا صلہ کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اراۃ الطریق کے لیے ہوگا، اور اگر بغیر صلہ کے اس کا استعمال کیا جائے تو ایصال المطلوب کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے مصنف کی تحقیق کے مطابق یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، درست کیونکہ آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، تو وہاں پر بغیر صلہ کے استعمال ہوا ہے، تو جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایصال المطلوب ہو، حالانکہ ایصال المطلوب مراد لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معنی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، تو یہاں پر بھی ہے کہ اگر ایصال المطلوب کا معنی مراد لیں گے اس کے حساب سے ایصال المطلوب کا معنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ درست نہیں ہوگا۔ بات میں آ رہی؟ اس بنیاد پر صحیح یہی ہے کہ الا اس میں اصل ہی ہے کہ صلہ کے ساتھ اس کا استعمال ہو، متعدی ہو دوسرے مفعول کی طرف صلہ کے ساتھ، الا یا لام صلہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اصل ہی ہے۔ اب کہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا وہ قرینے سے کیا ہوگا؟ اس کی تعین کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اصل ہی ہے کہ صلہ کے ساتھ اس کا استعمال ہو، اور جہاں پر صلہ کا استعمال نہیں ہوتا جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں، تو وہاں پر جو ہے نا اس کو حذف کیا جاتا ہے، اور معاملہ ایسا ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ اختارا موسیٰ قومہ میں ہے کہ حذف کر دیا گیا ہے من کو۔ ہاں، وہدایت اللہ تعالیٰ تتنوع انواعا، اب یہاں سے گویا کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے
کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ بندہ پڑھے گا جو الحمدللہ رب العالمین کا قائل ہوگا، الرحمن الرحیم کا قائل ہوگا، مالک یوم الدین کا قائل ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا قائل ہوگا۔ تو جب اتنی ساری چیزوں کا قائل ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اسے رب مانتا ہے، اسے موجد عالم مانتا ہے، رحمان مانتا ہے، رحیم مانتا ہے، مالک یوم الدین مانتا ہے، پھر اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے، تو بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر جب وہ راہ حق پر قائم ہے، مسلمان ہے، تو پھر یہ دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا تو لغو معلوم ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیا معلوم ہو رہی؟ لغو معلوم ہو رہی۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ دعا لغو نہیں، اس طور پر کہ اللہ پاک کے ہدایت کی قسمیں بے شمار ہیں۔ قسمیں کیا ہیں؟ بے شمار ہیں۔ تو جو بھی بندہ، جیسے مثال کے عارف واصل بھی اگر یہ دعا کرے، جو ہر رب تک پہنچ چکا ہے، جو جس کی رسائی رب تک ہو چکی ہے، وہ بھی اگر دعا کرے تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ یہ لغو نہیں ہوگا، یہ دعا لغو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے ہدایت کی کوئی کیا کہتے ہیں کہ قسموں کی کوئی شمار نہیں، بے شمار قسم ہے۔ تو جو ایک قسم تک پہنچنے والا، ایک قسم کی انتہا تک پہنچنے والا اگر دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس پہ ثابت قدمی کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جو ثابت قدم ہے وہ اگر دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کون سی دعا ہوگی؟ اگلے والے مرتبے کے لیے ہوگی۔ ہر مرتبے والا جس بھی مرتبے پر فائز ہو، اس کی دعا کیا ہوگی؟ اس پر ثابت قدمی اور اگلے مرتبے کے لیے دعا ہوگی۔ تو ہدایت کے مراتب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جو بھی دعا کرے گا، یہ دعا سب کے حق میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سب کے حق میں درست رہے گی، اور کسی کے لیے جو ہے لغو اور زائد نہیں ہے۔ تو دیکھو، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ تتنوع انواع، اور اللہ پاک کی ہدایت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لا یحصیہا عد، کوئی عدد اس کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی عدد اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ٹھیک ہے؟ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرو گے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، ٹھیک ہے؟ شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ وَلَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرَتَّبَةٍ، یعنی افراد کے اعتبار سے تو بے شمار ہیں، مگر اس کو چند ترتیب وار اجناس میں منحصر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ منحصر ہے اجناس مترتبہ میں۔ اجناس مترتبہ یعنی چند ایسی اجناس میں جو اجناس آپس میں مرتب ہے ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے؟ جو اجناس کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر مرتب ہے۔ الاول افاضۃ القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء الى مصالحه، تو ہدایت کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ان قوتوں کا فیضان کرنا، ان قوتوں کا فیضان کرنا، التی بہا یعنی ان قوتوں کو وجود بخشنا، ان قوتوں کا فیضان کرنا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی مصلحتوں کی طرف راہ پاتا ہے، اپنی مصلحتوں کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، جیسا کہ قوت عقلیہ کہ اگر قوت عقلیہ جس کے ذریعے سے امور کلیہ کا ادراک کیا آتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر عقل نہ ہو تو انسان حیوان کی طرح ہو جائے۔ تو جیسا کہ عقل کے ذریعے سے ہی انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مصلحتوں کی طرف راہ پاتا ہے۔ کہ عقل ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، عقل ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھئی کمانا چاہیے، عقل ہے تو اس کو لگتا ہے کہ عبادات کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو قوت عقلیہ والحواس الباطنہ، اور باطنی حصے، اور حواس سے باطنہ، ٹھیک ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے
انسان ادراک کرتا ہے کہ اپنے بہت ساری ضروریات کا ادراک کرتا ہے، بہت ساری ضروریات کا ادراک کرتا ہے. مثال کے طور پر اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کا ادراک کرتا ہے بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دیگر ضروریات کا وہ اس کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے. والمشاعر الظاہرہ، اور حواس سے ظاہرہ، اور حواس سے ظاہرہ جیسے چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پہلی قسم ہدایت کی کیا ہے کہ ایسی قوتوں کا فیضان کرنا جس کے ذریعے سے انسان اپنی مصلحت کی طرف رہنمائی پائے، جیسا کہ قوت عقلیہ اور حواس باطنہ اور مشاعر ظاہرہ. مشاعر ظاہرہ یہ تفنن کے طور پر لایا ہے، مراد وہ ہے حواس باطنہ. الثانی، دوسری قسم کی ہدایت، نصب الدلائل الفارقتی بین الحقی والباطل، یعنی آفاق و انفس میں دلیل قائم کرنا، آفاق و انفس میں غور و فکر کر کے دلیل قائم کرنا، ایسی دلیل جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہو اور صلاح و فساد کے درمیان امتیاز کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، صلاح و فساد کے درمیان امتیاز کرنے والی ہو. بات میں آ رہی؟ کیا کرنا بھئی، انسان کے اپنے ذات کے اندر بہت ساری دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک ایک ہے. اسی طرح آفاق میں، دنیا بھر میں کثیر دلائل موجود ہے اس کی کہ اللہ پاک ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کے ذریعے سے اللہ پاک کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کے وجود پر دلیل قائم ہوتی ہے، جیسا کہ شرح عقائد وغیرہ میں کافی تفصیل سے آپ نے پڑھی ہوگی. دوسری قسم کیا ہے؟ دلائل، ایسی دلائل قائم کرنا، انفس و آفاق پر غور و فکر کر کے ایسی دلائل قائم کرنا جو دلائل جدا کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، صلاح اور فساد، یعنی درستگی اور فساد کے درمیان. وَإِلَيْهِ اشارہ حیث قال، اور اسی کی طرف، اسی ہدایت کی قسم کی طرف اشارہ فرمایا اللہ پاک نے، جبکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں، یوں تو نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، یہاں پر مراد ہے راستے، یعنی ہم نے انہیں رہنمائی کی دونوں راستوں کی، یعنی طریق حق کی بھی اور طریق شر کی بھی، طریق خیر کی بھی اور طریق شر کی بھی، طریق خیر کی بھی اور طریق شر کی بھی. وقال، اور فرمایا اما سمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، رہے سمود، قوم سمود، تو ہم نے انہیں رہنمائی کی، یعنی مطلب ہے کہ دلائل قائم کر کے حق کی انہیں رہنمائی کی. فاستحبوا العمی علی الہدی، تو اس نے ہدایت پر نابینائی کو پسند کیا. تو یہاں پر بھی جو ہدایت ہے، ہدایت سے مراد کون سی قسم ہے؟ ہدایت کی دوسری قسم ہے کہ دلائل قائم کر کے، انفس و آفاق میں دلائل قائم کر کے ہم نے سمود کو بھی کیا رہنمائی کی. ٹھیک ہے، کہا کہ دیکھ رب اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، سارے جہان کا خالق و مالک وہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو نبی مرسل ہے وہ نبی ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے، مگر اس نے کیا ترجیح دی نابینائی کو ہدایت پر. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہاں پر کون سی قسم ہدایت کی؟ وہی دوسری قسم ہے کہ دلائل کے ذریعے سے کیا کرنا، حق کو پہچاننا. ٹھیک ہے. الثالث، تیسری قسم ہے الہدایت بارسال الرسل، یعنی رسولان کرام کو بھیج کر رہنمائی کرنا اور طریق حق دکھانا. بعض چیزیں وہ ہیں جو عقل جس کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوتی ہے، عقل کے ذریعے سے بعض چیزوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جس کی رہنمائی عقل سے نہیں ہوتی ہے، ارسال رسل اور انزال کتب کی حاجت پڑتی ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک ایک ہے، وجود باری تعالیٰ، اس پر دلیل یہ عقل سے اس پر استدلال کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ ثابت ہوگا تبھی تو کتاب ثابت ہوگی، تبھی تو اس کے احکام ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو عقل سے تو ثابت ہو جاتا ہے.
یہ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو عقل سے ثابت نہیں ہوتی، ارسال رسول کی حاجت پڑتی۔ والثالث تیسری قسم ہدایت کرنا ارسال رسول کے ذریعے سے، ارسال رسول کے ذریعے سے، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ ارسال رسول کے ذریعے سے۔ وانزال الکتب، اور انزال کتب کے ذریعے سے۔ وإياها عنی بقوله، اور یہی مراد لیا گیا ہے اللہ پاک کے ارشاد سے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، امام بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تیسری قسم کی ہدایت مراد ہے۔ وقولہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اللہ پاک کا ارشاد کہ بلا شبہ یہ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے، یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ تیسری قسم کی ہی رہنمائی ہے، انزال کتب اور ارسال رسول کے ذریعے سے۔ الرابع چوتھی قسم ہدایت کی ہے کہ ان یکشف علی قلوبہم السرائر، کہ ان کے دلوں پر، یعنی بندوں کے دلوں پر باطن کو کھول دیا جائے، کشف کر دیا جائے، رازوں کو کیا کر دیا جائے؟ کھول دیا جائے، کشف کر جائے ان کے دل پر، اور انہیں اشیاء دکھا دی جائیں، انہیں اشیاء دکھا دی جائے، ٹھیک ہے، یا ان یکشف علی قلوبہم السرائر، کہ ان کے دلوں پر اللہ پاک کیا کرے؟ سرائر کو، راز کو، اسرار کو کیا کر دیا جائے؟ کھول دیا جائے، اور انہیں اشیاء دکھا دی جائیں، کما ہیا، جیسا کہ وہ ہے، نفس الامر میں، بالوحی، وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے، اور منامات صادقان، سچے خوابوں کے ذریعے سے۔ وہذا قسم یختص بنیلہ الانبیاء والاولیاء، اس قسم کو پانے میں اولیاء اور انبیاء و اولیاء، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رضی اللہ عنہم خاص ہے، کہ وحی کے ذریعے سے جو کشف ہوتا ہے دلوں پر، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور الہام اور منامات صادقہ کے ذریعے سے جو القاء ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وَإِيَّهُ عُنِيَ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور یہی مراد لیا گیا اللہ پاک کے ارشاد سے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، وہی لوگ ہیں جن کی اللہ پاک نے رہنمائی کی، فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی انبیاء اور اولیاء کرام ہیں، اور ہدایت سے مراد یہاں پر یہی چوتھی قسم کی ہدایت ہے، وحی یا الہام یا منامات صادقہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں جہاد کی، میری راہ میں کیا کی؟ جہاد کیا، ہم انہیں ضرور ہمارے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہاں پر لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راہوں کی رہنمائی کریں گے، یعنی خواب کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ خواب کے ذریعے سے، یا کہ وحی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی۔ فالمطلوب اما زیادت ما منحوہ فی الہدی، اب یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں مطلوب یا تو اس ہدایت کا اضافہ ہے، اس ہدایت کی زیادتی ہے جو انہیں عطا کیا گیا، یعنی اگر کوئی جو ہدایت انسان کو عطا کی گئی ہے، تو ہدایت یافتہ انسان جب اس کو پڑھے گا، اہدنا الصراط المستقیم جیسے مسلمان پڑھے گا، تو کیا ہوگا؟ تو اس سے مطلوب یا تو اس کی زیادتی ہے، یعنی جواب کا خلاصہ، تفصیل کے بعد جواب کا خلاصہ، کہا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم وہ پڑھتا ہے جو پہلے اللہ کو رب مان لیتا ہے، ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کو ہدایت طلب کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ مطلوب یا تو اس ہدایت میں اضافہ کرنا ہے، زیادتی کو طلب کرنا ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے، اب الثبات علیہ، یا اس پر ثابت قدمی ہے، او حصول المراتب المرتبۃ علیہ، یا اس پر جس مقام و مرتبے پر ہے بندہ، اس مقام و مرتبے پر
مرتب دیگر مراتب کا حصول ہے۔ فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ الْوَاصِلُ، تو جب عارف باللہ الواصل، جو اللہ پاک واصل کے مرتبے تک پہنچ چکا ہے، اللہ پاک کے اللہ پاک کی یعنی اللہ پاک تک جس کی رسائی ہو چکی ہے، انا بھی ارشدنا، وہ کیا مراد لے گا اہدنا الصراط المستقیم بول کر کے؟ اس کے لیے بھی یہ لغو نہیں ہوگا، زائد نہیں ہوگا، وہ کیا مراد لے گا؟ ارشدنا طریقہ سیری فی کا، اے اللہ ہمیں رہنمائی فرما تیری ذات میں، تیری صفات میں سیر کرنے کا، لتمحو عنا ظلماتی احوالنا، تاکہ تو مٹا دے ہم سے ہمارے احوال کی تاریکیاں، وتمیت غواشیا ابداننا، اور ہمارے بدنوں کے پردوں کو مٹا دے، ٹھیک ہے، لنستضیء بنور قدسک، تاکہ تیرے نور قدس سے ہم روشن ہو جائے، فنراک بنورک، تو تجھے ہم دیکھیں تیرے نور سے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی مطلب یہ ہے کہ عارف باللہ، ٹھیک ہے، عارف باللہ سب سے پہلے سیر الی اللہ، ایک ہوتا ہے سیر الی اللہ، دوسرا ہوتا ہے سیر فی اللہ۔ تو سیر الی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذات و اللہ پاک کی صفات میں غور و فکر کرتا ہوا انسان خوب غور و فکر کرتا ہے اور ایک سلسلہ رہتا ہے، تو وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اسے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، باقی ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ذات سے بھی غائب ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں دکھتا ہے، اسے مخلوق نہیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ ہی کا وجود ہے، باقی مخلوقات کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ سیر الی اللہ ہوتا ہے جس میں ذرا سا کمی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مقام ختم ہونے کے بعد، اس کی انتہا تک پہنچ جانے کے بعد ایک مقام آتا ہے سیر فی اللہ کا، جس میں وہ اللہ پاک کے نور سے اب جو پردہ پڑا تھا اپنے وجود پر اور مخلوقات کے وجود پر، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو ہے مخلوق بھی قائم ہے، مخلوق بھی قائم ہے۔ اب مخلوق نظر آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مخلوق نظر آتا ہے، اپنی ذات نظر آتی ہے، مگر اس طرح کے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کیا یہ قائم ہے، بس باری، اور اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو عارف باللہ بھی اگر دعا کرے گا نا تو سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ کی دعا کرے گا، اگر سیر فی اللہ والا دعا کرتا ہے تو اور اوپر مقام کی دعا کرے گا۔ والامر والدعاء اهدنا الصراط المستقیم، یہ امر کا صیغہ، تو فرمایا کہ امر اور دعا یہ دونوں کے دونوں لفظ و معنی میں شریک ہیں اور متفاوت ہے استعلاء اور تسفل کے اعتبار سے، یعنی بلندی چاہنے اور کمی اور کہہ رہے کہ عاجزی کے اعتبار سے، یعنی اگر وہی صیغہ امر کوئی شخص بلندی چاہتے ہوئے استعمال کرتا ہے تو یہی کیا ہے؟ امر ہے، اور اگر عاجزی ظاہر کرتے ہوئے یہی امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو یہ کیا دعا ہے؟ وقیل بالرتبۃ، اور معتزلی نے کہا ہے کہ رتبہ کے اعتبار سے، یعنی اگر بڑا شخص یہی امر کا صیغہ استعمال کرے تو یہ امر ہے، اور اگر چھوٹا شخص استعمال کرے تو یہی دعا ہے، مگر یہ قول صحیح نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ کبھی چھوٹا بھی جو ہے نا بڑے کو حکم کرتا ہے، اسی لیے تو اس کو گستاخ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا اگر برتری چاہتے ہوئے حکم کرے تو یہی وجہ ہے کہ اس کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو کہ برتری چاہتے ہوئے امر کا صیغہ استعمال کرنا امر ہے، تو پھر چھوٹا شخص ہو یا بڑا شخص ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر چھوٹا شخص امر کا صیغہ استعمال کرتا تو اسے کیا کہا تھا؟ گستاخ جو ہے نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ امر ہے ہی نہیں، چھوٹا ہے تو دعا ہی ہے، نہیں سمجھا؟ لیکن گستاخ کہا جاتا ہے اگر چھوٹا امر کرتا ہے بلندی چاہتے ہوئے تو اس کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتبار استعلاء اور تسفل کا ہے، نہ کہ رتبے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ